بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، سیرت النبی کا سلسلہ ہے اور ماہ ربیع الاول ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں سیرت کا جتنا بھی عنوان ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بالخصوص جو سیرت ہے، آپ کے معجزات ہیں، سب کچھ ہے، یہ پچھلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں یہ ان سے مختلف ہے۔ وہ اس لیے کہ میں نے یہ دیکھا کہ جب کوئی نبی آتا ہے وہ اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے، اور اعلان نبوت کے بعد اللہ رب العالمین اس نبی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر کرتا ہے اور قوم والوں کو اپنی نبوت کی دلیل وہ نبی معجزے کے ذریعے پیش کرتا ہے، اور یہ معجزہ اعلان نبوت کے بعد ہوتا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت کا اعلان اپنی جگہ، آپ کی ولادت اپنی جگہ، ولادت سے پہلے آپ کی نبوت کے معجزات ظاہر ہو رہے ہیں۔ یہ ایک امتیازی نظام ہے جو اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا حضور کی والدہ محترمہ ہیں، فرماتی ہیں کہ میرا لخت جگر ابھی میری گود میں نہیں آیا، ابھی ولادت نہیں ہوئی، اس سے پہلے میں دیکھتی ہوں کہ میری نبی کی استقبال کے اندر اللہ رب العالمین معجزات ظاہر کر رہا ہے، اور بہت سارے معجزات ہیں جو ولادت سے پہلے ظاہر ہوئے ہیں، سب کو یہاں بیان کرنا اس کی وقت اجازت نہیں دیتا۔ عین ولادت کے وقت سیدہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پوری کائنات کے اندر اندھیرا تھا اور سورج غروب ہو چکا تھا، رات کا آخری پہر تھا، اندھیرا اتنا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا، لیکن جیسے ہی پیغمبر کی ولادت کا وقت ہوا، آسمان دنیا سے ستارے زمین کے اتنے قریب ہو گئے اور اتنی زمین پر روشنی ہو گئی کہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کر دیکھ رہی ہوں کہ کیسر و کسریٰ کے محلات کے کنارے ٹوٹتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اتنی روشنی ہو گئی اور اتنا نور آ گیا، اور فرماتی ہیں ستارے اتنے قریب ہو گئے کہ مجھے لگا ابھی ٹوٹ کر زمین پر گرتے ہیں، گویا پیغمبر کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ رب کائنات اپنے محبوب پیغمبر کی ولادت کے وقت کو اتنا خاص بنا رہے ہیں کہ ساری کائنات پیغمبر کے استقبال کے اندر مصروف عمل ہے۔ تو یہ میرے نبی کا یہ امتیاز ہے اور میرے نبی کی عظمت ہے جو رب کائنات نے ولادت اور پیدائش سے پہلے دنیا والوں کے سامنے رکھ دی۔ دعا ہے اللہ ہمیں پیغمبر کے معجزات کو سمجھنے کی، پیغمبر کی سیرت کو سمجھنے کی، اور پیغمبر کے اخلاق کو سمجھنے کی، پیغمبر کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد ان سب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔